بسم اللہ السلام علیکم۔ آج سنڈے کے دن کی یہ دوسری ویڈیو بننے جا رہی ہے اور اس کے اندر میں ذکر کروں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ لاسٹ فرائیڈے یا تھرسڈے کو، فرائیڈے کو میرے خیال سے، یا تھرسڈے کو، سوری میں بھول رہا ہوں کون سا دن تھا، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے اوپر مزید سزائیں عائد کر دی ہیں اور شدید قسم کی سزائیں۔ اب میں یہاں پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور اپنی نوجوان نسل کو کچھ امپارٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی باتیں۔ مجھے اپنا بڑا بھائی یا اپنا چھوٹا بیٹا یا اپنا دوست سمجھ کے میری بات کو ذرا سنیے گا غور سے۔ مجھے وہ ایئر یاد نہیں ہے، لیکن کم و بیش وہ 2007 سے 2008 یا 9 کے بیچ کا وقت ہوگا، جس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے اچانک عروج عطا کیا تھا، اور اس عروج کے دوران ایک بڑا مشہور سینٹنس تھا کہ مسالہ ٹی وی پہ شیف ذاکر اور پیس ٹی وی پہ ذاکر نائک، یہ دو ذاکر جو ہے نا، یہی اس وقت مشہور ہیں۔ دو ذاکر جو تھے وہ برانڈ تھے، لیکن اچانک وہ لائیو سیشن، جس لائیو سیشن میں ایک ہندو آدمی نے سوال کیا کہ جس طرح ہمارے مذہب میں بھی ایک راکشس ہے، یعنی کہ ایک برا انسان ہے، راون، آپ کے بھی مذہب میں، آپ کی بھی تعلیمات میں ایک راکشس ہے یزید۔ تو اس کے بعد اس نے اپنا سوال پورا کیا۔ یہ لائیو سیشن چل رہا تھا اور ہماری پوری فیملی اس کو سن رہی تھی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے آ کے جو جواب دیا، تو اس جواب میں انہوں نے یزید کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ لگا دیا، یعنی کہ انگریزی میں جواب تھا تو انہوں نے رحمہ اللہ کو انگریزی میں کہا یزید پیس بی اپون ہم۔ میرے ابو جان جو کہ ایک بڑے ہی پروگریسو اور بڑے ہی اوپن مائنڈڈ مسلمان ہیں، وہ اپنی سیٹ سے یوں ہو گئے اور نے کہا یہ انہوں نے کیا کیا، یہ ختم، ہی از فنشڈ ناؤ۔ اور انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ اب میں پہلے اپنے ابو جان کا آپ کو نظریہ بتاتا ہوں۔ میرے ابو جان، میں یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مگر میرے ابو جان کی جو تعلیمات تھی وہ انسپائرڈ تھیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے اور مولانا مودودی رحمہ اللہ سے، کیونکہ ابو جان جو تھے جماعت اسلامی کا حصہ بھی تھے، اور جماعت اسلامی جب ایونچولی ٹوٹ گئی، مولانا مودودی الگ ہو گئے اور ڈاکٹر اسرار الگ ہو گئے۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کو ہی چلایا، خلافت کا نظام اور اسلامی کا اس کا، اور ڈاکٹر اسرار نے جو ہے تنظیم اسلامی اور قرآن کی تعلیم۔ تو ابو جان نے دونوں کو نہیں چھوڑا اور دونوں کے ساتھ ہی منسلک رہے، لیکن جماعت کا حصہ رہے، لیکن قرآن اکیڈمی کا بھی وہ حصہ رہے، اور ہمیشہ وہاں سے انسپریشن اور وہاں سے تعلیمات لیتے رہے۔ ابو جان کی جو علم انہوں نے ہمیں امپارٹ کیا، ہمارا آج دن تک ہمارا گھر مذہبی نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ابھی اس وقت برکتیں ہیں وہ ابو جان نے جو ایک بیج بویا وہ تھا، یا اس کے بعد جو ہمارے بہت پیارے بزرگ ایک تھے رحمت چچا، جو تبلیغی جماعت سے منسلک تھے، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، اور اس طرح کے جو لوگ 2007 میں میری زندگی میں آئے، انہوں نے جو انسپریشن دی اس کا آج ہم پھل کھا رہے ہیں کہ الحمدللہ میں اپنے گھر میں کم از کم سب سے مختلف ہو گیا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں دین اسلام پہ چلنے کی، اور سیکنڈ ان جو لائن ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور کچھ جو ان سب کے ثمرات گر رہے ہیں وہ میرے باقی سب گھر والوں پہ گر رہے ہیں، میری چھوٹی بھتیجی پہ بھی گر رہے ہیں، الحمدللہ میری بیوی پہ کچھ گرنا سٹارٹ ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ اینی ویز، بتانے والی بات یہ ہے کہ ابو جان نے ہمیں بچپن میں ہمارے جو تعلیمات دیں وہ یہ تھیں، مسجد آپ جائیں گے گھر کے سب سے قریب والی، اور قرآن حکیم آپ روزانہ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، چاہے آپ 3 لکیریں پڑھیں، 3 آیات پڑھیں، لکیریں نہیں مطلب کہ 3 آیات پڑھیں، یا پھر آپ 1 پیج پڑھیں۔ اور وہ کہتے تھے 1 پیج نہ پڑھو، 1 پیج بہت زیادہ ہوگا، 3 آیتیں پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ یہ ابو جان کی ڈاکٹرائن تھی کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور بڑی عمر میں جا کے ہمیں پتہ چلا، انفیکٹ 2007 میں ہی مجھے جا کے پتہ چلا کہ ابو جان مجھے قریبی مسجد میں کیوں بھیجتے تھے، کیونکہ 2007 میں اپنی زندگی کے پتہ نہیں کون سا وہ سال تھا، میں 20s میں تھا، اپنے کس میں تھا مجھے یاد نہیں ہے، حساب نہیں لگایا ابھی میں نے، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ مجھے فرقوں کا آئیڈینٹیفیکیشن ہوا فار دا فرسٹ ٹائم، کیونکہ میں ڈاکٹر ذاکر کو کوٹ کرنے لگا تھا تو لوگوں نے کہا وہ تو اہل حدیث ہیں، اور وہاں سے نکلتے نکلتے پتہ چلا کہ بھائی آپ تو کسی فرقے کے بلونگ کرتے ہیں، آپ تو حنفی فرقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں، فقہ سے، فرقے سے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس سے پہلے فرقوں کا نہیں پتہ تھا، اور کلاس 9 سے پہلے مجھے شیعہ سنی کا فرق نہیں پتہ تھا۔
شیعہ سنی کا فرق مجھے پتہ چلا تھا جب ایگزامینیشن پیپر میں آیا شیعہ سیکشن. میں نے کہا یہ کیا ہے, اس کی تو میں نے تیاری نہیں کی. تو انہوں نے پوچھا آپ کیا ہیں, شیعہ ہیں سنی ہوں؟ میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں بھائی, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو بتانے والی بات یہ ہے. تو مجھے آئیڈینٹیفیکیشن فرقوں کی ہوئی 2007 میں جب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوٹ کرنے لگا, اور پھر اس کے بعد مجھے انٹروڈکشن ہوئی ٹورڈز مولانا طارق جمیل, اور اس کے بعد ایک دنیا کھل گئی اور میں الحمدللہ دین کی طرف آنا سٹارٹ ہو گیا. کمنگ بیک ٹو دا ڈاکٹرائن آف ابو جان, وہ کہتے تھے گھر کے قریب والی مسجد میں اس لیے جاؤ کیونکہ ہمارے گھر کے قریب 2 مسجدیں تھیں, ایک دیوبندی مسجد تھی, ایک بریلوی مسجد تھی, اور مجھے ان کا نہیں پتہ تھا. پر ابو جان کہتے تھے کہ کیونکہ بریلوی مسجد نزدیک ہے اور دیوبندی مسجد دور ہے, اور اگر تم نے دیوبندی مسجد چوز کی تو لوگ کہیں گے یہ دیوبندی ہے, اور اگر تم بریلوی مسجد میں گئے تو لوگ کہیں گے تم بریلوی ہو. مگر تم کرو گے, ان کو جواب دو گے کہ میں اس مسجد میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ یہ گھر کے قریب ہے اور یہاں میں جلدی جا سکتا ہوں, اس کا پہلا حق بنتا ہے. اور وہاں جماعت نکل جائے, یا راستے میں گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے, یا کسی وجہ سے تم جو ہو اس مسجد کے اندر کسی وجہ سے تمہیں سکون نہیں ملتا, کنجسٹڈ ہے, یا تمہیں لگتا ہے وہ وہاں پہ صفائی ستھرائی کا صحیح خیال نہیں ہے, اور تم پھر وہاں جاتے ہو, تو تمہارے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی کہ دس واز دا ریزن کہ میں وہاں گیا. کم از کم تم یہ ریزن نہیں دو گے کیونکہ وہ فرقہ میرے فرقے سے الائن نہیں کرتا. یہ ابو جان کی حکیمانہ سوچ تھی, حکمت پہ بھرپور تھی, تاکہ میں زندگی میں بڑا ہو کے چوز نہ کروں کہ میں نے نماز یہاں نہیں پڑھنی اور یہاں پڑھنی ہے, اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی اور اس امام کے پیچھے پڑھنی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ابو جان نے بہترین تربیت کی الحمدللہ. اور اس تربیت کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ ہم اس فرقے سے ہیں اس فرقے سے ہیں. اس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ابو جان نے یزید کا جو کانسیپٹ ہمیں دیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کی حکومت کے دوران اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حسنین کی شہادت واقع ہوئی ہے, اور اس شخص کے ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے کام ہوئے جو کہ اسلامی تاریخ کے اندر مس ہینڈلنگ میں شامل ہوتے ہیں. لہٰذا ہم ان احادیث یا ان واقعات یا اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کریں گے جہاں پہ ہمیں اس طرح کے کوئی شواہد ملتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا, یا یزید جو تھا اس کے کوئی فالٹ نہیں تھا, یا یہ کہ یزید کو بڑا دکھ تھا جو کچھ ہوا. ہم اس کو ہم نظر انداز کریں گے, اس کو ہم چوز نہیں کریں گے. ہم چوز کریں گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے اظہار کیے ہوئے الفاظ کی, جو وہ کہتے ہیں کہ حسنین سے محبت وہ کرے گا جو حسنین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, جو حسنین سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا, اور اللہ کے نبی بھی اس سے بغض رکھیں گے. تو ہمارا ایمان کا حصہ ہو گیا حسنین سے محبت کرنا, اللہ کے اہل البیت سے محبت کرنا, ان کے خاندان سے محبت کرنا, اور ان کے خاندان کے ساتھ کیونکہ ظلم یزید کی بادشاہت میں ہوا لہٰذا ہم یزید کو ناپسند کرتے ہیں. ناپسند, نفرت نہیں کرتے, اسے کافر ہونے کا لقب نہیں دیتے یا اس پر یہ تھوپتے نہیں, یہ معاملہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. وی آر ناٹ اللہ. اللہ کے نبی کہہ کے چلے گئے ہوتے. اللہ کے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جو کہ کنفرمڈ منافق تھا اس تک کی نماز جنازہ پڑھا دی. یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے. میرے اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جس نے ہماری پیاری امی عائشہ کے اوپر الزام لگایا, اتنا بڑا الزام کہ اللہ کے نبی غم اور دکھ میں چلے گئے, اور غیب کی خبر اللہ کے نبی کو اتنی ہی تھی جتنی اللہ تعالیٰ دیتے تھے, اس لیے وہ اللہ کے حکم کا, اللہ کے پیغام کا انتظار کرتے رہے کہ عائشہ جو ہیں وہ بے قصور ہیں کہ نہیں, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قصور ہیں کہ نہیں ہے. یعنی کتنے دکھ اور تکلیف میں مبتلا تھے عبداللہ بن ابی کی وجہ سے, لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے جو انہوں نے ہمیں امپارٹ کی, کہ انہوں نے اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا جنازہ پڑھایا. اور اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جس شخص وحشی نے ہمارے پیارے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اس کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا, اور صرف اتنا کہا میرے سامنے مت آؤ, تو میں دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. اور جس خاندان کی وجہ سے یہ دشمنی ہوئی ان کو صحابی ہونے کا درجہ عطا کر دیا, اور ان کی دل جوئی کے لیے فتح مکہ پہ کہہ دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو امن حاصل ہوگا. یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے میرے بھائی. اور اگر تم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, پیار کرتے ہو, محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تو محبت کا پیمانہ یہ ہے, محبت کا اصول یہ ہے, محبت کا فرض یہ ہے کہ آپ کو دینی پڑے گی قربانی, اور جس سے محبت کرتے ہو اس کے حکم پہ چلنا پڑے گا. اللہ آئی لو یو
مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا. یہ محبت نہیں ہے. اللہ آئی لو یو, آئی ول آفر مائی نماز, اور اگر رہ جائے تو مجھے معاف کر دینا یا اللہ. یہ ہے کمزوری ہے, لیکن محبت یہ ہے کہ جو حکم ہے اسے پورا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے تو ان کی سنت پہ چلنا پڑے گا. انہوں نے اپنے دشمنوں کو جس طرح معاف کیا, انہوں نے منافقین کے ساتھ جس طرح سے عمل کیا, ہمیں وہی کرنا پڑے گا. تو یہ امپارٹ ہوئی ہے نالج میرے نبی کی میرے ابو جان کو, ابو جان سے مجھے, کہ یزید کو ہم لوگ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, وہ کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ تو یزید ہے. یہاں پہ تو ایک بہت بڑا فرقہ اہل تشیع کا کھڑا ہی اس بات پہ, وہ صحابہ کرام سے بغض رکھ کے بیٹھے ہیں, ناراضگی, اور اس کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, میں نے ان کے منہ سے سنا ہے, وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جو کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان پہ رحم و کرم عطا فرمائے. لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیس بی اپون ہم کہا, ابو جان نے کہا, انہوں نے, یہ میں نے کیوں اتنی لمبی بات کی کہ اتنا پروگریسو مسلمان ہونے کے باوجود ابو جان کا کہنا یہ ہے کہ نہ اس سے برائی کرو, نہ اس کو کافر کہو, نہ ہی اس کو اچھا کہو, اور اچھے کے اندر اس کے ساتھ پیس بی اپون ہم کہنا, رحیم اللہ کہنا. ایک بہت بڑے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فرقہ, چاہے وہ کسی بھی گمراہی پہ قائم ہے, چاہے وہ کسی بھی غلط فہمی پہ قائم ہے, ان کے اندر بے شک شرک کا ایک ایلیمنٹ ہے. یا علی مدد کہنا یہ شرک ہے. اگر وہ اس ساری چیزوں پہ بھی قائم ہے, اس کے باوجود وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور ان کے ساتھ یکجہتی دکھانا ہمارا فرض ہے. وہ ماتم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں صحیح نہیں لگتا, لیکن ان کو دکھ نہ دو, ان کو سمجھاؤ, پیار سے سمجھاؤ, نہیں کرو یار یہ غلط ہے. نہیں سمجھتے تو بس پھر پیچھے آؤ, ان کو کرنے دو, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو جہاں ہمیں اپنے اہل تشیع بھائیوں کی اس قدر احترام, عزت, پیار کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ صحابہ کرام کو کچھ بھی کہتے ہیں, ہم ان کو اس کے باوجود کافر نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہے, اس کی سزا اللہ ڈیسائیڈ کرے گا, معاف کرنا چاہتا ہے معاف کر دے گا, سزا دینا چاہتا ہے سزا دے گا. ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے یہ کافر ہیں یا یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ واجب القتل ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود ابو جان نے کہا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو, یہ کہیں سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ یہ پیس بی اپون ہم لگا دیں. اور ابو جان نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ سنی مسلمانوں کا ذاکر نائک کو پسند نہیں کرے گا. اہل تشیع تو ڈیفینیٹلی وہ تو کٹ گیا, سنیوں کا ایک بہت بڑا فرقہ جو ہے اب ان کو پسند نہیں کرے گا. اور اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اس دن کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک انفارچونیٹلی صرف اور صرف در بدر ہی ہوتے رہے ہیں. آج دن تک وہ عزت کا سٹیٹس جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس تھا, وہ آج ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے. ان کو ملیشیا میں بہت محبت ملتی ہوگی, پیار ملتا ہوگا وغیرہ, ابھی بھی ان کو بے شمار اہل حدیث فالو کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, لیکن ان کا وہ سٹیٹس اب نہیں رہا, وہ چلا گیا جو 2007 میں ایک دم سے وہ اوپر آئے تھے. اور اتنی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فیمس بھی اپنی ہارش ٹون کی وجہ سے ہوئے تھے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ شیو روی شنکر جو ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں ان کی میمکری نہیں کر رہا, مگر میں صرف اور صرف بتانے کے لیے کہتے ہیں دا سن از دا اسٹار, دا مون از دا اسٹار, دا ٹریز, معذرت, دا سن از دا گاڈ, دا اسٹارز آر دا گاڈ, دا مون از دا گاڈ, دا ٹریز آر دا گاڈ. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خدا سب میں ہے, تو سبھی خدا ہے. ڈاکٹر ذاکر آئے, مجھے یاد ہے ہم نے اس کو بہت بڑا اس پہ ہم وہ کہتے تھے, کیا بہترین جواب دیا ہے. وہ آ کے کہتے ہیں مائی فرینڈ مائی بردر روی شنکر صاحب, ہی سیز دا سن دا مون از دا گاڈ, دا اسٹارز آر دا گاڈ, دا ٹریز آر دا گاڈ. کہتے ہیں پھر وہ کتاب اٹھائی, اس کتاب کے اتفاق سے مون اور چاند بنا. کہتے ہیں دا مون اینڈ دا اسٹار آر ناٹ گاڈ, دے آر دا سمبل آف پاکستان. اور اس کے بعد کراؤڈ یہ واہ کیا لے لی ہے, وہ کیا, ہم بھی چھوٹے تھے, ہم نے کہا یار ٹائٹ کر کے لے لی ہے. آج مجھے اس جملے پہ جو میرے منہ سے بھی ابھی ادا ہوا ہے دکھ ہوتا ہے. کیا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے, کسی کی لے لینی ہے؟ یار دین اسلام, میرے ابو جان کہتے ہیں دین اسلام آیا تھا ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور ہمارے اخلاقیات کو اچھا کرنے کے لیے. کیا دین اسلام کا حصہ بننے کے بعد ہمیں مزید سخت ہو جانا چاہیے, ہمیں مزید ججمنٹل ہو جانا چاہیے, ہمیں مزید لوگوں کو ٹونٹنگ والا بن جانا چاہیے؟ دین اسلام کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسے انسان بنو کہ لوگ تم سے متاثر ہو کے اللہ کے قریب آئیں. کیا آپ کو ہسٹری میں کوئی ایسا مسلمان ملتا ہے
یا کوئی صحابی ملتے ہیں، یا ایون ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں پہ کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ میں ان کی نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کے متاثر ہو کے مسلمان ہوا ہوں، یا میں ان کی روزہ رکھنے کی جو کوالٹیز تھیں اس کو دیکھ کے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا ہوں، یا جو پگڑی وہ جو باندھتے تھے وہ کیا عمل تھا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، بیٹھ کے پانی پینا، کبھی کبھار کھڑے ہو کے بھی پی لینا، میں اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا، کیونکہ پگڑی سر کور کرنا ہر مذہب میں شامل ہے، وہ کرسچنز میں بھی ہے، وہ سکھوں میں بھی ہے، وہ ہندوؤں میں بھی ہے۔ عبادت، کسی کی نماز ہے، کسی کی چرچ ہے، کسی کا مندر ہے، عبادت تو ہر مذہب میں ہے، عبادت کا ہر جگہ ایک طریقہ ہے، سر جھکانا، اللہ کے آگے لو لگانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ تو ہر مذہب میں ہے۔ روزہ اتفاق سے ہر مذہب میں ہے۔ متاثر ہوئے تھے لوگ، صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کے نبی کی ایمانداری اور سچائی سے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو جہل ایک شخص کا اس نے قرضہ لے لیا اور واپس نہیں کر رہا تھا، قرض اس نے پیسے لیے کسی سے اور اس کو پیسے واپس نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے وہ شخص جا کے اللہ کے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جا کے شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، ابو جہل کا جو نام تھا اصلی، میں اس کا نام عمر بن حشام شاید نام تھا، کہتے ہیں ابو عمر بن حشام جو ہے وہ قرض نہیں واپس کر رہا۔ اللہ کے نبی گئے، دروازہ نوک کیا، عمر بن حشام باہر آئے، کہتے ہیں کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جس طرح سے میں نے پڑھا یہ واقعہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے یوں کہا ہوگا کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ایک وہ رکھتا تھا، ناراضگی کا اظہار کرتا تھا کہ یہ کیا ہمارے آ کے ہماری قوم کے اندر انہوں نے ایک نئی چیز وہ کی ہے۔ کہتے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کا قرض لے کے آؤ۔ چپ کر کے وہ گیا ہے واپس، جس طرح میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، چپ کر کے اندر گیا ہے، قرض اٹھا کے لایا، اس شخص کو دیا ہے اور بس ختم، ٹاٹا بائے بائے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کا اختلاف صرف اور صرف دین اسلام پر تھا، اس کے علاوہ وہ اللہ کے نبی کو سب سے اپرائٹ کیریکٹر کا بندہ کہتا تھا کہ یہ مکہ مدینہ کے سب سے ایماندار سچے انسان ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کے دین اسلام میں آئے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت جھوٹ بولے ہی نہیں ہے پوری زندگی، انہوں نے کبھی چوری کی نہیں ہے۔ امی ختیجہ نے ان سے رشتہ مانگ لیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام، اخلاقیات، سچائی، ایمانداری، امانت داری، بہادری، حیا، تقوی، محبت، اپنا مال دوسرے کو دینا، غلاموں کو آزاد کرنا، بچوں سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واقعات ایمپتھی کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ربیع الاول کے موقع پہ کر چکا ہوں آپ کے ساتھ بیان، اس کا صرف جست بتا دیتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت مکہ سے بھاگ رہی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت لفظوں سے ڈر کے کہ یار وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ بندہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے۔ اتفاق سے اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکہ کی گلیوں میں مل جاتے ہیں اور جانتی نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہاں جا رہی ہو اماں اتنی گرمی میں؟ کہتی ہے میں ایک شخص ہے محمد احمد، اس سے بچ کے جا رہی ہوں، جو بولتا ہے وہ ایسا جادو کرتا ہے، اس کے سب گرویدہ ہو جاتے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں مرنا چاہتی غیر مسلم ہو کے، مطلب کہ اپنے دین اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے۔ تو وہ کہتے ہیں، ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں آؤ میں آپ کی مدد کروں، آپ کو شہر سے باہر تک لے جاؤں، اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو شہر سے باہر تک لے کے جاتے ہیں۔ پھر وہ اماں پوچھتی ہیں بیٹا تم تو بڑے اچھے ہو، تم بھی میرے ساتھ بھاگو، اپنی جان بچاؤ، تم اتنے اچھے بچے ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ کہتی ہے اماں میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تم بچ کے بھاگ رہی ہو۔ اور وہ رو پڑی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ متاثر ہو کے دین اسلام پہ آئے۔ ایمپتھی کے دو واقعات مجھے اتنے خوبصورت لگتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے ابھی اس وقت فوری طور پہ نہ آئے۔ پہلا واقعہ کیا؟ سنو ذرا غور سے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بے شمار بچے کھیل رہے تھے۔ کوئی کھیل رہے ہوں گے، ہم لے لیتے مثال فٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی بھی کھیل تھا، وہ کھیل رہے تھے بچے بے شمار۔ ان میں ان بچوں کا والد، ایک بچے کا والد آیا، اور وہ جو حضرت تھے وہ بھی صحابی تھے کہ نہیں تھے میں بھول گیا ہوں، کیونکہ میں نے واقعہ پیس ٹی وی پہ سنا بھی ہے اور خود پڑھا بھی ہے، اور اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی ایک لیکچر میں نے سنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے 4 ایمپتھی کے واقعات تھے، اس میں سے مجھے صرف 2 یاد رہ گئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت جو تھے، یہ صحابی تھے یا ایک عام شخص تھے، وہ آ کے کھڑے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرا کے
خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میرے نبی جو ہیں وہ محظوظ ہو رہے ہیں بچوں کو کھیلتے ہوئے, تو میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بلاتا, تھوڑی دیر اور کھیل لے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھتے رہے. جب ان حضرت کو احساس ہوا کہ اب دیر ہو رہی ہے تو یہ آگے بڑھے اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سنو, تم اپنے بیٹے کو بلانے والے ہو نا, تو جب اسے بلاؤ نا تو اس کو اس کے نام سے پکارنا. مثال کے طور پہ اگر اس کا نام احمد ہے تو کہنا احمد, اس طرح کر کے بلانا, اس کو بیٹا نہ کہنا, کیونکہ تمہارے بیٹے کے علاوہ یہ سارے یتیم ہیں, اور اگر تو تم نے بیٹا کہا تو کہیں ان کے دل نہ پھٹ جائیں کہ ہمارا تو باپ فوت ہو چکا ہے, یہ کون ہے. یہ ایمپتھی ہے. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد انتقال کر چکے تھے, 6 سال کے تو والدہ انتقال کر چکی تھی. ایسی سختیاں دیکھی انہوں نے. وہ ایمپتھی کے بادشاہ تھے. وہ شخص کے جوتوں میں قدم رکھ کے اس کے درد کو محسوس کرتے تھے کہ یہ کس غم سے گزر رہا ہوگا. اور ان شخص نے ایسی کہا احمد, وہ احمد آ گئے, باقی بچے کھیلتے رہے. اس کے برعکس اگر ہوتا تو وہ سارے بچوں کے دل چھنی ہو جاتے کہ اس کے پاس تو باپ ہے, ہمارے پاس تو باپ نہیں ہے. ایمپتھی کا دوسرا واقعہ تم سب کے لیے جو انجینئر محمد علی مرزا یا ڈاکٹر ذاکر نائک یا ساحل ادیم صاحب, کیونکہ یہ تینوں شخصیات میرے لیے بھی بہت محترم ہیں. میں ان تینوں شخصیات سے کا احترام کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں, کیونکہ تینوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے ہمارے دین اسلام کی خدمت میں. لیکن جس چیز سے اختلاف ہے اس کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو سنو اور سیکھو اس سے, کہ انہوں نے صحابہ سے آ کے کہا کہ عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل, اگر میں غلط ہوں تو اس کو پلیز چیک کر لیجئے گا, گوگل پہ جا کے آپ لکھیے گا کہ ابو جہل ریل نیم تو آ جائے گا. وہ عمر بن حشام تھا. عمر بن حشام تھا کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ عمر بن حشام کا بیٹا, اس نے مجھے پیغام دیا کہ میں آپ سے آ کے ملنا چاہتا ہوں, وہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے. اس کے باپ کو ہم لوگ ابو جہل کہتے تھے, لیکن اس کا نام ابو جہل نہیں تھا. وہ ایک پڑھا لکھا بہت باصلاحیت آدمی تھا. اس کی قسمت خراب تھی کہ وہ جہالت پہ مر گیا. اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام. تو جب اس کا بیٹا یہاں پہ آئے, کوئی اس کے سامنے ابو جہل کو ابو جہل نہیں کہے گا. عمر بن حشام ہے اس کا نام, آپ اسے عمر بن حشام, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ چیک کر لیجئے گا, مگر مجھے ایسا لگتا ہے عمر بن حشام اس کا نام تھا, یا ہاشم تھا, جو بھی تھا, آپ اس نام سے اس کو پکاریں گے, کیونکہ اگر اس کے بیٹے کا دل ٹوٹ گیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا. اور میرا بہت دل کرتا ہے کہ وہ بچہ میرے پاس آ رہا ہے دین اسلام قبول کرنے کے لیے, تو پھر تو بالکل بھی مت یہ کرنا. اور جب وہ آیا, ابو جہل کا جو بیٹا تھا, تو جس طرح سے اللہ کے نبی نے سوچا تھا وہی ہوا, اس نے آ کے دین اسلام قبول کیا. لیکن اللہ کے نبی کی ایمپتھی دیکھو, سخت ترین دشمن, ذرا آپ پڑھو تو سیرت النبی, میں نے پڑھی ہے, کیسے کس موقع پہ عمر بن حشام نے اللہ کے نبی کو دکھ دینے کا موقع نہیں چھوڑا, ایک موقع نہیں چھوڑا. پر اللہ کے نبی نے کیا یہ سنت اپنائی؟ کیا انہوں نے یہ کیا کہ آ رہا ہے اس کی تو ہم نے استغفر اللہ ہم نے واٹ لگا دینی ہے, اس کا بچہ, اس کو بتاؤ کہ اس کے باپ نے کیا کیا تھا, اس کو تو تھینک فل ہونا چاہیے کہ ہم اسے کچھ نہیں کہہ رہے. نہیں, ایمپتھی سیکھو اپنے پیارے نبی سے, سیکھو اپنے نبی سے کس طرح سے تمہیں عمل کرنا ہے, اور اسی عمل کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. یہ بات ساری میں نے کیوں کی؟ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط کیا, اور جب وہ ابھی پاکستان میں ریسنٹلی آئے, ہم پاگل ہو گئے تھے محبت اور خوشی میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں. پر انہوں نے آ کے کیا کیا؟ کتنے لرنڈ آدمی ہیں, کتنے اچھے ہیں. ایک سٹیج پہ وہ بچی کی وجہ سے چلے گئے, پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتے رہے کہ یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے, اپنی جگہ وہ غلط نہیں ہے, اپنی جگہ وہ غلط نہیں ہے, لیکن پھر کتنی ساری سیلفیز اور آ گئی ان کی سوشل میڈیا پہ, وہ خواتین کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک بچی نے اگر آ کے کر دیا, آپ کر لیتے. ان کا پھر لہجہ, کیونکہ وہ ان کا اردو پہ کمزوری ہے, انگریزی پہ زیادہ کمانڈ ہے, لیکن جو بھی ہے, کیونکہ وہ لاکھوں کو ایڈریس کرتے ہیں, اور لاکھوں کو ایڈریس کرنے والے بندے کے نا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے. ان کا ایک واقعہ, ایک سچا واقعہ مجھے پتہ ہے, لیکن اگر میں نے بتایا کیونکہ وہ پبلک نہیں ہے تو وہ غلط ہو جائے گا. لیکن اس واقعے کا صرف جسٹ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہارش بیہیو کیا ایک شخص کے ساتھ, میرے جاننے والے کے ساتھ, جب وہ ان سے ملا اور ان سے تصویر مانگی. میں اس واقعے کو پورا نہیں ڈسکلوز کروں کیونکہ پھر وہ پردہ ان کا فاش کرنا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں مجھے بے عزت کرے گا. مگر صرف بتانا چاہتا ہوں وہ ہارش ہیں. اسٹیج پہ ہم بچپن میں جب بڑے ہو رہے تھے نا,
تو یہ جو شیمیلز تھے ہم انہیں چھکا کہتے تھے, ہجڑا کہتے تھے. آج کی تاریخ میں دین اسلام کی وجہ سے, یہ ان اداروں کی وجہ سے نہیں جو جنہوں نے یہ ان کی رائٹس کے اوپر بات کرنا, دین اسلام کی وجہ سے میں اس شخص کو مخنث کہتا ہوں, کیونکہ میرے اللہ کے نبی نے ان کے لیے مخنث کا لفظ استعمال کیا, یعنی ان کا جنس جو ہے وہ بیچ میں ہے. یہ ریل ہے. ہاں کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ ریل ہے. ان کا عزت کرنا ہے کیونکہ یہ انسان ہے اور انسان کی عزت ہے. ان کو آج کی تاریخ میں نہ میں ہجڑا کہتا ہوں نہ میں ان کو چھکا کہتا ہوں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یار میرے رب کا عرش ہل جائے گا کسی انسان کو ایسے نام سے پکارنے سے. اور وہ اسٹیج پہ کہہ رہے ہیں چھکا, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دوسرا جنڈر چھکا. یہ غلط ہے یار. میری اوقات میری عمر نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھانے والی, لیکن میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ غلط کیا انہوں نے. دس از مس ہینڈلنگ. ساحل ادیم صاحب نے غلط کیا ہے. آپ دیکھو جس وقت سے انہوں نے وہ غلط کیا ہے, وہ بچی پلانٹڈ تھی یا جو بھی تھی, وہ اس کو ایمفیسائز کرنا کہ بیٹا تو جاہل ہے. ٹھیک ہے وہ بات غلط نہیں کر رہے تھے, لیکن ان کا جو لہجہ تھا, جو سمجھانے کا طریقہ تھا, وہ اتنا غلط تھا کہ دیکھو آج ان کی کہاں ہے رسپیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس منصب سے ہٹا دیتا ہے جس منصب پہ بیٹھ کے آپ نے سب کو ایک جگہ لے کے چلنا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا منافق بن جاؤ, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میٹھی زبان بنا لو اپنی کہ بیٹا تم بھی اچھے ہو تم بھی اچھے ہو سب جنت چاہیں گے. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم منافق بن جاؤ. میں تمہیں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایسے بن جاؤ کہ تم میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بن جاؤ, کہ عبداللہ بن ابی اور سیدنا ابو بکر کو ایک ساتھ لے کے وہ چلے. ایسے بننا ہے ہم نے. سیدنا مولا علی اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ لے کے چلے. ایسا بننا ہے ہمیں. انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا کہ آپ کی فیملی نے یہ کیا آپ کی فیملی نے یہ کیا. انہوں نے سب کو وہ پورا ڈیو رسپیکٹ دیا جو اللہ نے ان کو کہا کہ یو آر اے لیڈر, تمہارے یہ ساتھی ہیں, ان کو تم نے لے کے چلنا ہے. تمہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے میرے بھائی. تمہیں نہیں بلانا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے چھکا, جاہل, تو ایسا تو ایسا. اور یہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بہت بڑا جرم ہے کہ جس منصب پہ وہ بیٹھے تھے, آپ ان کی ڈے ون سے ویڈیوز دیکھو آل دا وے ٹل اینڈ, انہوں نے صرف بدتمیزی کی ہے اس منصب پہ بیٹھ کے. ان کی ایسی ویڈیوز ہیں جس طرح آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, اتنا پیارا بیان کرتے ہیں. صرف ویسے ہی کرتے تو کیا برائی تھی. ٹیک لینا, بدتمیزی کرنا. اور اس کا پتہ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ساحل ادیم صاحب, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, یہ بہترین شخصیات نے وہی کردار ادا کیا جو عمران خان صاحب نے ادا کیا ہے, کہ اپنے فالوورز میں بدتمیزوں کی ایک فوج تیار کی ہے. کیونکہ دیکھو 100 میں سے نا صرف 10 ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, جو کہ اچھی کو نکالتے ہیں برائی کو. 90 ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہی ہوتے ہیں, لے لی یار لے لی, شیو روی شنکر کی لے لی, وہ یار اس لڑکی کی لے لی, وہ جاہل ہے, تو دوپٹہ پہن کے نہیں آئی. ابے یار بابوں کی لے لی, یار یہ مدنی بابوں کی لے لی. نہیں کرنا ہے ہم نے ایسا. سب مسلمان ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم یہاں پہ سب کی ٹیک لینے لگ گئے, سب کی بےزتیاں کرنے لگے, سب کی پگڑیاں اچھالنے لگے, تو تم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حق ادا نہیں کر رہے. یو ہیو ٹو بی لائک مائی نبی, محبت کرنے والے, معاف کرنے والے, عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے. زانی کو کہہ رہے ہیں تو نے نہیں کیا ہوگا, غلطی سے ہو گیا ہوگا, چلا جا چلا جا. وہ بچانا چاہ رہے ہیں, وہ سزا, ایک سزا یافتہ کو سزا نہیں دینا چاہتے. تمہیں ایسا بننا ہے. تم لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ مار دو قتل کر دو, اس نے ایسی بات کی اس کو سزا دے دو, اسے جلا دو, اس کو بے عزت کر دو. جب آپ ایسا کرو گے تو پھر اللہ اس کا بدلہ لیتا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب اس وقت جس ٹرائل سے گزر رہے ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے باہر واپس لے کے. ان کے بچے ہیں, ان کی بیوی, ان کی دادی ہیں, ان کے ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر رحم کریں. ایک شخص جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں, ڈکی بھائی, میری دعا ہے اللہ ان کو باہر لے کے آئے, ان کو ہدایت دے. وہ کوئی اسکالر نہیں ہے, ان کو یہاں پہ ان کے ساتھ ملانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا, لیکن بتانا چاہتا ہوں ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وی لو ایوری ون اینڈ وی وانٹ ایوری ون ٹو بی فری فرام دا جیل. اللہ تعالیٰ ان سب کو سرخرو کر کے لائے. ساحل بھائی جو ہیں وہ بھاگ گئے, ڈاکٹر ذاکر نائک بھائی جو ہیں وہ بھاگ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے, ان کے کوئی وہ نہیں ہے. کیوں بھاگنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ آپ یہاں رہو, اس حالت میں رہو کہ لوگ آپ سے پیار کریں, عزت کرو. تو یہ
سزا جو انجینئر صاحب کو ہوئی ہے وہ ان کی اسی زبان کی وجہ سے ان کو ملی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سب مسلمانوں کو ہدایت دے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بی نائس، بی کائنڈ، بی لونگ. اینڈ مجھ سے کوئی بات غلط ہوئی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کریں. ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم.